بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرۃ الحفاظ میں ایک عجیب بات لکھی کہ ایک نوجوان تھا، حافظ قرآن تھا، اور اس کی عادت تھی کہ وہ رات کو عشاء کے بعد نوافل پڑھتا تھا اور تہجد تک قرآن پڑھتا رہتا تھا۔ یہ روز کی معمول تھا اس کا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اس نے ایک دن نکاح کیا۔ جب نکاح کیا تو پھر بیوی کے پاس آیا، بیوی سے بات چیت ہوئی، تو بات چیت میں دونوں نے کہا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ 2 رکعت نفل پڑھ کے اپنی ازدواجی زندگی کی پھر ابتدا کرتے ہیں۔ کہنے لگے ہاں بہت اچھا۔ چنانچہ خاوند نے بھی نیت باندھ لی، پیچھے بیوی نے بھی الگ نیت باندھ لی۔ اب بیوی نے تو جلدی سے 2 رکعت پڑھ لی، اور انہوں نے جو تلاوت شروع کی تو چونکہ ایک معمول تھا پوری زندگی کا، وہ قرآن پڑھتے رہے، انہیں خیال ہی نہ رہا کہ کوئی میرے انتظار میں ہے۔ جب معمول کے حساب سے سلام پھیرا تو بیوی کو بیٹھے دیکھا تو بیوی نے کہا آپ خود بھی تھکے اور آپ نے مجھے بھی تھکا دیا۔ تو کہنے لگے اچھا ابھی تو میں فجر پڑھنے جا رہا ہوں، فجر کے بعد آؤں گا تو پھر ملیں گے۔ یہ کہہ کے آگے فجر کی نماز پڑھی، فجر میں دوستوں سے ملاقات ہوگی۔ اب دوست تو پھر یار ہوتے ہیں نا، پوچھتے ہیں۔ کسی نے کہا سناؤ مہمان کو کیسے پایا؟ جھوٹ کا تو زمانہ نہیں تھا کہ جھوٹ بول کے کچھ کہہ دیتے، تو انہوں نے بتا دیا ابھی ملاقات نہیں ہوئی۔ تو کسی نے کہا تو کیسا مرد ہے، پہلی رات کہتے ہیں کہ بیوی سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ تو جب انہوں نے تانا دیا تب اس نوجوان نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے 2 رکعت کی نیت باندھی تھی، قرآن کی لذت نے مجھے بات ہی بھلا دی کہ بیوی میرے انتظار میں بیٹھی ہوئی۔ تو اللہ والے بھی اللہ کی خاطر راتوں کو جاگتے ہیں۔ مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں۔ اللہ کی یاد میں راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راتوں کو اسی طرح جاگتے ہیں۔ سیدہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، میرے پاس لیٹ گئے، کچھ دیر بعد فرمانے گزری نہیں، اے عائشہ چھوڑ میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ آئے، پھر اتنا روئے کہ آپ کے آنسو کے ٹپکنے کی آوازیں مجھے ایسے لگ رہی تھی جیسے بارش کے قطروں کی گرنے کی آواز ہوتی ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لائے، اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، ان کی بہن عمر لانو کی بیٹی۔ کھانا کھایا، دیر ہو گئی، ابن عمر لانو نے آفر کر دی اللہ کے نبی اسلام یہی آرام فرما لیجئے۔ تو نبی علیہ السلام وہی آرام فرمانے لگے کمرے میں۔ اب ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ لیٹی ہیں، نبی علیہ السلام بھی لیٹے ہیں۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ کوئی مائع چیز میرے چہرے کے اوپر گر رہی ہے۔ میں نے ہاتھ لگایا تو گرم گرم پانی، آنسو۔ تو میں حیران، جب اٹھ کے دیکھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، اور میں چونکہ ساتھ ایک ہی تکیے پہ لیٹی ہوئی تھی تو وہ میرے چہرے کے اوپر بھی آ رہے تھے۔ تو میں نے کہا ما یبکی، اے اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حفصہ تو نے سنا نہیں، باہر صحن میں تیرا بھائی عبداللہ ابن عمر تہجد پڑھ رہا ہے، اور تہجد میں اس نے ابھی آیت پڑھی کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ قیامت کے دن یہ کفار اللہ سے حجاب میں ہوں گے، پردے میں ہوں گے۔ یہ آیت سن کر مجھے رونا آ گیا، اللہ میری امت کو حجاب کا عذاب عطا نہ فرمانا۔ پھر فرمایا حفصہ انا مشتاق و بی اشتیاق، میں مشتاق ہوں، میں اللہ کا عاشق ہوں، میرے دل میں اللہ کی محبت نے تڑپ لگا دی۔ تو مومن تو اللہ کی خاطر راتوں کو جاگتا ہے، عبادت میں لگا رہتا ہے۔